اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج سنڈے ہے۔ اگین کافی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے روزانہ کے بیسس پہ، اتنی نیوز ہوتی ہے کہ ساری نیوز کو کور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ خاص خبریں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ کور کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کیپٹن صفدر نے ایک بیان دیا تھا جس میں کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے نا، وہ ہے نا دفن ہو چکا ہے۔ the moment they support the extension of the باجوہ۔ تو اس کے اوپر کافی لے دے ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، اور بہت زیادہ اس کے اوپر کمنٹس آئے تھے۔ تو اب پتہ چلا ہے کہ مریم نواز نے کیپٹن صفدر کو پارٹی پالیسی کے اگینسٹ کوئی بھی بات کرنے سے منع کر دیا ہے، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اس کے اوپر ان کو شو کا نوٹس بھی ملے گا، کیونکہ پہلے بھی کیپٹن صفدر کو اپنی اوقات سے باہر نکل کر بات کرنے پر کو شو کا نوٹس مل گیا ہے۔ وہ ایک ڈمی فادر ہیں اور جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے مریم نواز کے سامنے۔ تو بہرحال یہ اسٹیٹ ہے، تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں الیکشن کمیشن کا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے مطلب ڈیٹ دینے کا کہہ دیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی 43 ممبرز کا جو وہ تھا الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا، اس کو بھی اپہولڈ کر دیا تھا۔ اب اس نوٹیفیکیشن کے اوپر ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ اسپیکر نے انٹری نہیں آنے دی، کیونکہ صرف یہ اپہولڈ کیا گیا ہے، اس کو نلیفائی نہیں کیا گیا ہے، اس کو ختم نہیں کیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کو۔ تو اس لیے ابھی ممبرس ہیں نا وہ اٹینڈ نہیں کر سکتے، یہ کیس چلے گا۔ اور اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ منڈے کو کوئی ہے نا ڈیسیشن لے گی کہ الیکشن کب کرانے ہیں۔ آئین کے روح سے تو ان کو کرانے چاہیے، لیکن ان کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا ہے۔ وزارت داخلہ، وزارت دفاع، ان سبوں نے، جوڈیشری، انہوں نے نا اپنے اسٹاف دینے سے منع کر دیا ہے، سیکیورٹی فراہم کرنے سے منع کر دیا ہے، جس کے اوپر ہے نا یہ ان کا بانا، یہ ساری ملی بھگت ہے، یہ ان کا بانا ان کو مل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں اپیل پہ بھی جائیں۔ اس سراسر آئین کی خلاف ورزی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ لیٹس سی منڈے کو کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر آن دا اسپاٹ اس پہ بات ہوگی۔ ابھی ایک اور چیز یہ ہے کہ شہباز گل کی جو ایک اپلیکیشن تھی کہ جی ان کے پاس جو کیسز ہے اس کو ختم کر دیے جائے، پریزن کے کیسز ہیں، بغاوت کے جو کیسز ہیں، وہ اس کی درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ اسی طرح شیخ رشید کی جو بیل ہوئی ہے وہ بیسیکلی مری والے کیس کے اندر اس کی بیل ہوئی ہے، اور نا پنڈی اور اسلام آباد میں ان کی کیس ہے، وہ ابھی تک جیل میں ہے، جوڈیشل ہوئے ہوئے ہیں۔ منڈے کو ان کی ہیرنگ ہے، دوبارہ ان کی ضمانت درخواست جمع کی گئی ہے۔ اس طرح ان کی نومینیشن بھی شیخ رشید کی جمع ہوئی تھی، وہ ان کے کاغذ اپروو ہو گئے تھے، لیکن آج اس کو کسی نے پھر چیلنج کر دیا ہے، کسی وکیل صاحب نے۔ اور اسی طرح شیخ رشید کی کسی نے ویگ بھی اتاری ہے، اس کا بھی معاملہ چل رہا ہے، اور بڑی مطلب دس از ویری انسلٹنگ اینڈ دس از ویری پرسنل، اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ آگے ہم ایک بات افسوسناک واقعہ ہوا ہے ننکانہ صاحب میں، ایک وارث نام کا شخص ہے جو پہلے بھی اریسٹ ہوا تھا قرآن کی بے حرمتی پر، وہ ریلیز ہوا تھا اکتوبر 2022 کے اندر، اس کی بیل ہوئی تھی اور وہ واپس آیا تھا جیل سے۔ تو اب ہے نا اس کو دوبارہ اس نے یہی حرکت کی، قرآن کے اوراق کے ساتھ اپنی بیوی کی تصویریں لگا کر کچھ جادو ٹونا کیا ہے، اس کے اوپر پبلک بھڑک گئی ہے، ان کو پولیس تھانے سے نکال کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس کی نفری 10 12 20 25 ہوتی ہے، وہ کہاں سے اس کو سسٹین کر سکتی ہے؟ تو پولیس والے سارے ایس ایچ او اور انویسٹیگیشن آفیسر اور جو وہاں پر آئی او اور جو بھی پولیس کے اسٹاف تھا، وہ سارا عملہ بھاگ گیا۔ تو انہوں نے اس کو دھیل سے توڑ پھوڑ کی تھانے میں، اور تھانے سے باہر نکال کے اس کو زندہ جلانے کی کوشش کی ہو، لیکن زندہ تو نہیں جلایا، لیکن اس کو مار دیا گیا۔ اس کے اوپر ایک انکوائری ہو گئی ہے، ایس ایچ او این ڈی ایس پی سسپینڈ ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ لیٹس سی اس کا کیا آؤٹ کم ہوتا ہے۔ اس پر کہنا یہ تھا کہ ان چیزوں کو سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی نے ایسی حرکت کی تھی، اس کے اوپر رہنا چیک رکھنا چاہیے تھا اس بندے کے اوپر، لیکن پولیس نے، ہمارے یہاں تو اس طرح کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ باہر ملک میں اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو پھر اس کی ہے نا
باقاعدہ سرویلنس ہوتی ہے اس بندے کی، اور اس جو بھی آرگنائزیشن اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو اس کی سرویلنس ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں بس صرف نام کی سرویلنس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آگے پی ایم کشمیر کی ایک سے سوال کیا تھا کسی صحافی نے 2 دن پہلے، تو اس کو صحافی کو انہوں نے کوئی بدتمیزی سے پی ایم کشمیر نے رانا تیموری صاحب نے جواب دیا تھا، اس کے اوپر صحافی نے ان کو میسج کیا، میسج کے بعد پی ایم کشمیر نے ان کو فون کیا اور کافی گالم گلوچ کی ہے۔ اگین پولیٹیشین اپنی ہے نا جو ہے نا پیسہ اور طاقت کے نشے میں اتنے غرور ہوتے ہیں، اور فرونیت آ جاتی ہے، ان کو تنقید برداشت کرنی چاہیے۔ اگر تنقید نہیں ہے، اگر کوئی سوال پوچھا گیا ہے، اگر آپ کو جواب نہیں دینا، آپ جسٹ نو کمنٹس کہہ دیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں کہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس میں کون سا آپ کی ناک کٹ جانی تھی، لیکن اتنا بڑا انسیڈنٹ کر دیا، اتنی بڑی بات کر دی، گالم گلوچ کر دی۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ گالم گلوچ کرنا اٹس اے سائبر کرائم، اگر وہ صحافی چاہے تو سائبر کرائم کا کیس ان کے اوپر کر سکتے ہیں، اور بہت زبردست اور بہت سخت کیس ہو سکتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔